اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 30ویں پارے کی پہلی سورۃ النبأ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں کل 40 آیات ہیں۔ یہ صورت بنیادی طور پر قیامت کے احوال، جنت و جہنم کی جزا و سزا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس صورت کے پہلے حصے میں قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ کفار ایک دوسرے سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ فرماتے ہیں کہ جلد ہی انہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جب قیامت برپا ہوگی۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں گنواتے ہیں، جیسے زمین کا بچھونا، پہاڑوں کی میخیں، مرد و عورت کا جوڑا، نیند کو آرام کا ذریعہ، رات کو پردہ، دن کو ذریعہ معاش، آسمان کی بلندی، بادلوں سے بارش اور باغات و کھیتیاں۔ یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ سب پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت کو بھی برپا کر سکتا ہے۔ تیسرے حصے میں قیامت کا دن ایک طے شدہ وقت پر آئے گا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ حساب کے لیے جمع کیے جائیں گے۔ کافروں کے لیے جہنم تیار ہے، جہاں انہیں کھولتے پانی اور زہریلے کانٹے دار درخت کا کھانا ملے گا۔ وہ وہاں کسی راحت اور امن کا سامنا نہیں کریں گے۔ اگلے حصے میں بتایا گیا کہ مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات، انگور، خوبصورت بیویاں اور لبریز جام ہوں گے۔ وہ وہاں کسی لغو بات اور جھوٹ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کوئی اس کے سامنے بغیر اجازت کے کچھ نہیں بول سکے گا۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور یہی حقیقی دن ہے۔ یہ صورت ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کی تلقین کرتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرنے، اس کی نشانیوں کو سمجھنے اور نیک اعمال کے ذریعے جنت کے حقدار بننے کا درس دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ نازعات کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 46 آیات ہیں۔ یہ صورت قیامت، موت کے فرشتوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے اور آخرت کی جزا و سزا پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسمیں کھاتے ہیں جو لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے نیک لوگوں کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں اور کچھ گناہ گاروں کی روحیں سختی سے کھینچتے ہیں۔ قیامت کے دن زمین سخت زلزلے سے ہل جائے گی۔ اس دن کفار کے دل خوفزدہ ہوں گے اور وہ کہیں گے کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں دوبارہ پیدا کرنا بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ گفتگو کا ذکر کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ میں وحی دی اور فرعون کو ہدایت دینے کا حکم دیا، مگر فرعون نے تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں سزا دی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کر کے انسانوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے وہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو ہر شخص کے اعمال کا حساب ہوگا۔ جس نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں ہوگا اور جس نے سرکشی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ کفار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ یہ صورت ہمیں آخرت کی تیاری، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ عبسہ کی اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورۃ عبسہ مکی صورت ہے اور اس میں 42 آیات ہیں۔ یہ صورت بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی مقام، قرآن پاک کی عظمت، قیامت کی ہولناکی اور انسان کی ناشکری پر روشنی ڈالتی ہے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دین کی باتیں سننا چاہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں سے بات کر رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کم توجہ دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ جو شخص ہدایت کا طالب ہو وہ زیادہ قابل توجہ ہے، کیونکہ قریش کے سردار جو ہیں وہ حق سے منہ موڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک ایک نصیحت ہے اور جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے۔ یہ ایسے صحیفے ہیں جو معزز اور پاکیزہ ہیں اور ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو نیک اور معزز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کتنا ناشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، پھر اسے صحیح صورت میں بنایا، پھر اسے آسانی سے موت دی اور قبر میں رکھا، مگر انسان اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں
وہ بتاتا ہے کہ کس طرح بارش نازل کی، زمین کو شاداب کیا، اس پہ اناج، پھل، زیتون، کھجور، انگور اور مختلف باغات اگائے تاکہ انسان اور اس کے مویشی ان سے فائدہ اٹھائے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، ہر شخص اپنے حال میں مصروف ہوگا۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، جبکہ کچھ چہرے اداس اور غبار آلود ہوں گے کیونکہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ یہ صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے، آخرت کی فکر کرنے اور قرآن پاک سے ہدایت لینے کا سبق دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ تکویر کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورۃ تکویر مکی صورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں۔ یہ صورت بنیادی طور پر قیامت کی ہولناکی، قرآن پاک کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر روشنی ڈالتی ہے۔ قیامت کے دن سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھٹ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، حاملہ اونٹنیاں جو عرب میں بہت قیمتی سمجھی جاتی تھی بیکار ہو جائیں گی، وحشی جانور جمع ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے، ہر چیز کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج تھا۔ قیامت دن مظلوم بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ انہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا اور ان کے قاتلوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، جہنم دکھائی جائے گی اور جنت قریب کر دی جائے گی۔ اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا اعمال لے کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک قوی اور معزز فرشتہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کے وہم یا شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہ سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے اور ہدایت انہیں ملے گی جو اسے قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ یہ صورت ہمیں قیامت کی حقیقت، قرآن پاک کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اختیار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الانفطار کی مختلف تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناک مناظر، انسان کی نافرمانی اور جزا و سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت دن آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر ابال دیے جائیں گے اور قبروں سے مردے نکال دیے جائیں گے۔ اس دن ہر انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیا عمل کیا اور کیا چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ وہی تجھے پیدا کرنے والا، تجھے خوبصورت بنانے والا اور متوازن شکل عطا کرنے والا ہے، مگر انسان پھر بھی نافرمانی کرتا ہے۔ انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہر چھوٹا بڑا کام ریکارڈ کرتے ہیں۔ نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور فاسق و فاجر جہنم میں جائیں گے۔ یہ عذاب ابدی ہوگا اور قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ یہ صورت ہمیں آخرت کی تیاری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ المطففین کی مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ سورۃ المطففین کی مکی صورت ہے، اس میں 36 آیات ہیں۔ اس صورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں، قیامت کے دن مجرموں کی سزا، نیک لوگوں کی جزا اور مجرموں کی ہنسی کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سناتے ہیں۔ جب یہ لوگ دوسروں سے ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیکن جب خود دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ قیامت دن ان کا انجام برا ہوگا۔ گناہ گاروں کا اعمال نامہ سجین یعنی نیچے کی قید میں ہوگا جو ان کے لیے قید و عذاب کی جگہ ہے۔ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن انہیں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اور اسی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے محروم رہیں گے اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کے اعمال نامے علیین یعنی سب سے بلند مقام میں ہوں گے، وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور انہیں پاکیزہ شراب پلائی جائے گی۔ دنیا میں گناہ گار لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے اور انہیں حقیر سمجھتے تھے، لیکن قیامت کے دن مومن کامیاب ہوں گے اور وہی مجرموں پر ہنس رہے ہوں گے۔ یہ صورت ہمیں دیانتداری، قیامت پر ایمان، نیک اعمال اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت کرتی ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الانشقاق کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 25 آیات ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناک مناظر، انسان کے انجام اور نیک و بد لوگوں کی جزا و سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلائی جائے گی
اور اپنے اندر کے تمام مردوں کو باہر نکال دے گی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوگی۔ اے انسان، تو دن رات محنت میں لگا ہوا ہے اور آخر کار تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا۔ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا وہ حسرت سے ہلاکت کو پکارے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں شام کے وقت رات اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اس کی قدرت اور قیامت کی سچائی پر دلالت کرتی ہیں۔ انسان ایک حال سے دوسرے حال میں گزرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ آخرت کو پہنچے گا، لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پاک سنایا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ کفار قیامت کو جھٹلاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز جانتا ہے۔ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو، مگر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ صورت ہمیں قیامت کی تیاری، نیک اعمال اور آخرت پر ایمان رکھنے کی تلقین کرتی ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ البروج کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 22 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، مومنوں پر ہونے والے مظالم اور ایمان والوں کے لیے کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان، قیامت کے دن اور گواہ و مشہود کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ انصاف ضرور کریں گے۔ کھائی والوں یعنی اصحاب الاخدود پر لعنت کی گئی جو آگ سے بھری خندقوں کے کنارے بیٹھ کر مومنین کو زندہ جلاتے تھے اور اس ظلم کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یہ ظالم مومنوں سے صرف اسی وجہ سے دشمنی رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے جو سب پر غالب اور لائق تعریف ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ان کے لیے جہنم اور جلتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتے ہیں، وہی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے اور وہ بہت بخشنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔ کیا تمہیں فرعون اور سمود جیسی ظالم قوموں کی تباہی کی خبر نہیں پہنچی؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ظالموں کو ہلاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہ قرآن پاک عزت والا اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ صورت ہمیں صبر، استقامت، ایمان پر ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے آخرت میں بہترین انعام ہے جبکہ ظالموں کا انجام برا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الطارق کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 17 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسان کی تخلیق، قیامت دن کی حقیقت اور قرآن پاک کی سچائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور الطارق یعنی رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی قسم کھاتے ہیں۔ الطارق سے مراد ایک چمکدار اور روشنی دینے والا ستارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہر انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے۔ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ وہ حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے کہ انسان کو ایسی معمولی چیز سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور اس دن انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی قسم کھاتے ہیں۔ آسمان بارش برساتا ہے اور زمین شگاف کر کے پودے اگاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن پاک حق اور فیصلہ کن کلام ہے، اس میں کوئی مذاق یا کھیل نہیں ہے۔ کفار اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنی حکمت کے مطابق تدبیر فرماتا ہے۔ انہیں کچھ وقت کے لیے مہلت دی جا رہی ہے لیکن بالآخر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہ صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، قیامت کی حقیقت، انسان کی عاجزی اور قرآن پاک کی سچائی پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھیں اور کفار کی سازشوں سے نہ گھبرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الاعلیٰ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی تخلیق کی قدرت، وحی کی اہمیت اور کامیابی کا راستہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے۔ وہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، درست شکل دیتا ہے اور ہر مخلوق کو اس کے مناسب راستے پر چلاتا ہے۔ وہی زمین سے ہریالی نکالتا ہے پھر اسے سوکھا ہوا بھوسا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک یاد کرا دے گا اور وہ اسے نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر اور چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ نصیحت کریں کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا اور جو بدبخت ہے وہ اسے رد کرے گا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ جہنمی میں نہ جیے گا اور نہ مرے گا۔ کامیاب وہی ہوگا جو پاکیزگی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور نماز ادا کرے۔ لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھیں۔
یہ صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی قدرت، قرآن پاک کی اہمیت، نماز اور تزکیہ کی ضرورت اور آخرت کی کامیابی کی تلقین کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الغاشیہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 26 آیات ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے مناظر، جنت و جہنم کے انجام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں غاشیہ یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ بعض چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، وہ دنیا میں سخت محنت کرتے رہے مگر ان کی کوششیں بیکار گئیں۔ یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے پانی سے پلایا جائے گا اور ان کا کھانا ایک کانٹے دار درخت ہوگا جو نہ غذائیت دے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ دوسری طرف کچھ چہرے اس دن خوش ہوں گے، وہ اپنی محنت پر راضی ہوں گے کیونکہ ان کے لیے بہترین جزا ہوگی۔ یہ لوگ بلند باغات میں ہوں گے جہاں کوئی فضول بات نہیں سنی جائے گی، وہاں بہتے چشمے ہوں گے، بلند تخت رکھے ہوئے پیالے، ترتیب سے رکھی ہوئی گدیاں اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کس طرح پیدا کیا گیا، آسمان کس طرح بلند کیا گیا، پہاڑ کس طرح گاڑ دیے گئے اور زمین کو کس طرح پھیلا دیا گیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بس نصیحت کرتے رہیں، آپ کا کام صرف یاد دہانی کرانا ہے، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ منہ موڑتے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بڑا عذاب دے گا۔ بالآخر سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور وہی حساب لے گا۔ یہ صورت ہمیں قیامت کے ہلاکی، نیک و بد لوگوں کے انجام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور نصیحت کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں جنت کی کامیابی کے لیے عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الفجر کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، گزشتہ قوموں کا انجام، انسان کی آزمائش، قیامت کا منظر اور نیک و بد لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فجر یعنی صبح، 10 راتوں یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، جفت اور طاق اور رات کے گزرنے کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ لوگ بہت طاقتور تھے مگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ قوم سمود نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ فرعون جس کے لشکر بہت مضبوط تھے، ظلم اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ظالموں کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، اور جب اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر اس کا رزق کم کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت دی ہو، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، وراثت کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور مال کی محبت میں مبتلا ہیں۔ قیامت کے دن زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ اس دن انسان کو ہوش آئے گا مگر یہ توبہ کا وقت نہیں ہوگا۔ اس دن کافر افسوس کرے گا، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال بھیجے ہوتے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ ہوگا اور کوئی قید بھی اللہ تعالیٰ کی قید جیسی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی روحوں کو نفس مطمئنہ کہہ کر بلائے گا اور فرمائے گا، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، سرکش قوموں کی ہلاکت، انسان کی آزمائش، قیامت کی سختی اور نیک لوگوں کے انعامات کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مال کی محبت اور ظلم سے بچیں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھیں اور آخرت کے لیے نیک اعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ میں شامل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ البلد کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات ہیں۔ اس صورت میں انسان کی مشکلات، اس کے امتحان، نیکی اور بدی کے راستے اور آخرت کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ والد اور اس کی اولاد کی قسم کھاتے ہیں، یعنی انسان کی پیدائش اور نسل در نسل زندگی کی نشانیوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت اور آزمائش میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قادر نہیں؟ وہ مال و دولت خرچ کر کے فخر کرتا ہے کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے اسے 2 راستے یعنی نیکی اور بدی نہیں دکھا دیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان دی، مگر کچھ لوگ غرور میں آ کر حق کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مشکل گھاٹی یعنی نیکی کا راستہ عبور کیوں نہیں کرتا؟ یہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی غلام یا قیدی کو آزاد کرنا، بھوک والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔
قریبی رشتہ دار یتیم کی مدد کرنا، غریب اور محتاج کی مدد کرنا، یعنی نیکی کا راستہ مشکل ضرور ہے مگر یہی راستہ انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، صبر کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو رحم دلی کی نصیحت کی، وہ کامیاب ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے جہنمی ہوں گے، ان پر آگ مسلط کر دی جائے گی اور اس میں قید ہوں گے۔ یہ صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسان کی آزمائش، نیکی کے راستے، غرور کی تباہی اور قیامت کے انجام کی یاد دلاتی ہے۔ ہمیں رحم دلی، صبر اور یتیم و مسکین کی مدد کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ شمس کی اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 15 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، نفس کی پاکیزگی، اچھے اور برے اعمال کے نتائج اور قوم سمود کی تباہی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج، اس کی روشنی، چاند، دن اور رات کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان، زمین اور انسان کے نفس یعنی روح و جسم کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ ان سب کو بہترین انداز میں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کو پہچان ڈال دی ہے، یعنی انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اچھے یا برے راستے میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرے۔ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا یعنی نیکی اپنائی، اور وہ نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر لیا یعنی برائی کی طرف مائل ہو گیا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے حق کو جھٹلا دیا۔ جب ان کی قوم میں سب سے بدبخت شخص قدار بن سالف آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو نہ چھیڑو اور اسے پانی پینے دو، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک ہی عذاب میں برابر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں، جب چاہے کسی کو سزا دے سکتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں واضح ہیں، یعنی سورج، چاند، دن، رات، زمین، آسمان اور انسانی نفس۔ انسان کو نیکی اور بدی کا شعور دیا گیا ہے، کامیابی صرف نیکی کرنے میں ہے۔ قوم سمود کی طرح سرکشی اور نافرمانی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نفس کو پاک کریں، نیکی کا راستہ اختیار کریں اور برے انجام سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ اللیل کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 21 آیات ہیں۔ اس صورت میں دن اور رات کی قسمیں، انسان کی جدوجہد، نیک و بد اعمال کے نتائج اور آخرت کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات، دن اور مرد و عورت کی تخلیق کی قسم کھاتے ہیں۔ رات جب ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، دن جب ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اور مرد و عورت جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی ہر انسان اپنی زندگی میں الگ جدوجہد کرتا ہے، کچھ نیکی کی طرف اور کچھ برائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو سخاوت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور اچھی بات یعنی جنت آخرت کی تصدیق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستہ یعنی جنت مہیا کر دیتا ہے۔ جو بخل کرتا ہے، خود کو بے نیاز سمجھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور آخرت کو جھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برے راستے کو آسان کر دیتا ہے یعنی گناہوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا تو اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم سے خبردار کر رہا ہوں، صرف سب سے بدبخت لوگ اس میں داخل ہوں گے جو حق کو جھٹلاتے اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو متقی ہوگا وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا اور نہ کسی دنیاوی بدلے کی خواہش رکھے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے خوشی اور کامیابی عطا کرے گا۔ یہ صورت ہمیں نیکی اور برائی کے راستوں، ان کے نتائج اور آخرت کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، سرکش اور بخیل لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ ضحیٰ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یتیم و مسکین کی مدد کی تاکید پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاشت کے وقت یعنی صبح کی روشنی اور رات کے وقت جب ہر چیز سکون میں آ جاتی ہے اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کچھ عرصے تک وحی نازل نہیں ہوئی اور کفار مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں عظیم اجر ملے گا۔
آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے حد نوازے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کا بہترین انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ حق کی تلاش میں پایا اور ہدایت عطا کی۔ یہاں ضال سے مراد راہ حق کی تلاش ہے، نہ کہ گمراہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک یا غلط راستے پر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا اور غنی کر دیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی طور پر کمزور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین راستے مہیا کیے۔ بس یتیم پر سختی نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں۔ یعنی سائل مانگنے والے کو جھڑکے نہیں، بلکہ نرمی سے بات کریں، چاہے دینے کی استطاعت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی خیر و برکت عطا کی ہے اسے مانیں اور شکر ادا کریں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا اور آخرت میں ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ میں یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ علم نشرح کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی نعمتوں کا ذکر، مشکلات کے بعد آسانی کی بشارت اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ہدایت، حکمت اور صبر و سکون سے بھر دیا تاکہ وہ اپنی نبوت کے عظیم مشن کو پورا کر سکیں، اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ یہ بوجھ و فکر اور ذمہ داری تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ہدایت کے لیے لاحق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور رہنمائی فرمائی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جیسے اذان، نماز، درود شریف، اور دنیا بھر مسلمانوں کے دلوں میں محبت و عقیدت کے طور پر محفوظ ہے۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اس آیت میں 2 بار تکرار اس بات کی تاکید ہے کہ اگر کوئی تکلیف یا آزمائش آتی ہے تو اس کے بعد آسانی لازمی آتی ہے۔ پس جب آپ دین کے کسی کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں۔ یہ آیت ہمیں محنت، جدوجہد اور مسلسل کوشش کا درس دیتی ہے کہ ایک کام مکمل کرنے کے بعد دوسرا نئے کام شروع کر دینا چاہیے، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، دعا کریں اور اسی کی رضا کے طالب بنیں۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ان کا مقام بلند کیا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، لہذا صبر اور استقامت ضروری ہے۔ مسلسل محنت اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی صبر، شکر اور استقامت کا پیغام دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ التین کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں انسان کی تخلیق، اس کے بلند مقام، پھر اس کے انحطاط اور نیکی و بدی کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 3 مقامات کی قسم کھاتے ہیں۔ 3 انجیر اور زیتون، یہ وہ علاقے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، یعنی فلسطین اور شام کا علاقہ۔ طور سینا، یہ وہ پہاڑ ہے جس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی۔ یہ امن والا شہر یعنی مکہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری وحی نازل فرمائی۔ یہ مقامات نبوت، ہدایت اور دین کے اہم مراکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی، روحانی اور عقلی لحاظ سے اشرف المخلوقات بنایا، پھر ہم نے اسے سب سے نچلی حالت میں لوٹا دیا۔ یعنی اگر انسان ہدایت پر نہ چلے تو وہ گناہ، برائی اور ذلت کے گڑھے میں جا گرتا ہے، جس سے اس کا مقام کم ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا کرے گا۔ بس اب کون ہے جو تمہیں جزا و سزا یعنی آخرت کو جھٹلانے پر آمادہ کرے؟ یعنی یہ سب کچھ واضح ہے کہ نیک لوگوں کو انعام ملے گا اور برے لوگوں کو سزا، تو قیامت کو جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ عادل ہے اور وہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، مگر وہ اگر برائی میں پڑ جائے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصف ہے اور آخرت میں ہر کسی کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ صورت انسان کو اس کے مقام اور ذمہ داری کی یاد دہانی کراتی ہے اور قیامت کے دن کی جزا و سزا پر یقین رکھنے کی تاکید کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ العلق کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ یہ پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔
اس صورت میں علم کی فضیلت، انسان کی سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلا حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یہاں علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کی رہنمائی میں کیا جائے۔ جس نے انسان کو جمع میں خون سے پیدا کیا، یہ انسان کی ادنیٰ تخلیق سے عظیم الشان مخلوق بننے کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ یہاں پھر تاکید کی گئی کہ علم کا دروازہ کھولا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و علم پر بھروسہ رکھا جائے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، یعنی تحریر اور تعلیم کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا اور اس کی اہمیت واضح کی۔ جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ علم کی ترقی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ خود کو خود مختار سمجھنے لگتا ہے، یعنی مال و دولت اور طاقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ بے شک واپس لوٹنا تو تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ انسان کو آخرت میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے؟ یہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یہ ظلم اور تکبر کی انتہا تھی کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو روکنے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے کہ اگر وہ ظلم سے باز نہ آیا تو اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جھوٹی اور خطا کار پیشانی ہے، یعنی ابو جہل کی سرکشی اور جھوٹ کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لے۔ یہ ابو جہل کے تکبر اور قریش کے سرداروں پر بھروسہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے، یعنی ظالموں کا انجام جہنم میں ہوگا۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ یہ نماز اور اللہ تعالیٰ کی قربت کی تاکید ہے، کیونکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ یہ پہلی وحی ہے جس میں پڑھنے، سیکھنے اور علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ انسان جب دولت اور طاقت حاصل کر لیتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، لیکن واپس اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عبادت سے روکتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ سجدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی عظمت، علم کی فضیلت اور سرکش انسانوں کے انجام کی وضاحت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ القدر کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس صورت میں شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی عظمت اور اس کی برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کی عظیم رات کا ذکر کیا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے وحی کا دروازہ کھولا اور ہدایت کا نور نازل کیا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی یہ رات اپنی شان و عظمت میں اتنی بلند ہے کہ انسان اس کی حقیقت کا مکمل ادراک نہیں کر سکتا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے یہ رات عبادت گزاروں کے لیے نعمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں، یعنی یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور فیصلوں کی رات ہوتی ہے جس میں فرشتے زمین پر اتر کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے، یعنی یہ رات آفات، شر اور برائیوں سے محفوظ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جو بھی اس رات عبادت میں مشغول رہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرتا ہے۔ شب قدر قرآن پاک کے نزول کی رات ہے جو بے حد مبارک اور برکتوں والی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں کی گئی عبادت بے حد عظیم اجر رکھتی ہے۔ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک رحمت اور برکتوں کا سلسلہ جاری رکھتی ہے، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ صورت ہمیں شب قدر کی اہمیت اور اس میں عبادت کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ البینہ کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اہل کتاب اور مشرکین کی گمراہی اور نیک و بد لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین اپنی گمراہی سے باز نہ آئے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ گئی۔ یہاں واضح دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہے جو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ وہ دلیل اللہ تعالیٰ کے بھیجے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ صحیفے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مبنی ہے اور سچائی پر مشتمل ہے۔
اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ نے آپس میں تفرقہ نہیں ڈالا تھا، مگر جب ان کے پاس واضح دلیل آ گئی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی آ جانے کے باوجود انہوں نے ضد اور حسد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی سیدھا اور درست دین ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت کو ٹھکرا دیا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہترین مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے عزت اور کامیابی والے ہیں۔ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل ہے، جن کا انکار گمراہی ہے۔ یہود و نصارہ نے حسد اور ضد کی وجہ سے حق کو ٹھکرایا اور تفرقہ پیدا کیا۔ نیک لوگ کامیاب ہوں گے اور کافر و مشرک جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے دین کی سچائی، نیک و بد لوگوں کے انجام اور جنت و جہنم کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الزلزال کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مدنی یا مکی ہونے میں اس کا اختلاف ہے، تاہم اس کا موضوع قیامت کے ہولناک مناظر انسان کے اعمال کا محاسبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلائی جائے گی اور اپنے اندر کے تمام بوجھ یعنی مردے، خزانے یا راز نکال دے گی، تب لوگ حیران ہو جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن زمین خود گواہی دے گی کہ اس پر کیا اعمال کیے گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہوگا کہ وہ سب کچھ ظاہر کر دے۔ اس دن لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر اپنے اعمال کا بدلہ پانے کے لیے میدان حشر میں آئیں گے۔ ہر انسان اپنے کیے ہوئے نیک یا بد عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، وہ ذرہ برابر نیکی ہو یا برائی۔ یہ صورت قیامت کی سختی، اعمال کے حساب اور جزا و سزا کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اس لیے ہر وقت نیکی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ العادیات کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی خصوصیات کی قسم کھا کر انسان کی ناشکری اور آخرت میں اس کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ قسم ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر جو سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، پھر اس حملے سے گرد اڑاتے ہیں، پھر دشمن کے درمیان جا گھستے ہیں۔ یہ آیات جنگی گھوڑوں کی صفات کو بیان کرتی ہیں جو تیز رفتاری سے دوڑتے، زمین پر ٹاپے مار کر چنگاریاں نکالتے اور دشمن پر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ ان گھوڑوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسانی جدوجہد اور جنگ میں قوت و بہادری کو اجاگر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں ناشکرا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو استعمال کرتا ہے مگر شکر ادا نہیں کرتا اور اس حقیقت سے خود بھی آگاہ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ مال و دولت کی محبت میں اتنا شدید ہوتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہاں قیامت کے دن کا منظر بیان کیا گیا ہے جب تمام مردے زندہ کیے جائیں گے اور دلوں میں چھپے رازوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس دن انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں رہے گی۔ یہ صورت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ وہ اپنے ناشکری کو پہچانے اور آخرت کی فکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور قیامت کے دن ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ القاریہ کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں بھی 11 آیات ہیں۔ اس میں قیامت کے ہولناک مناظر، انسان کے اعمال کے وزن اور آخرت میں اس کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی ہولناک گھڑی، وہ کیا ہے قیامت کی ہولناک گھڑی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کی ہولناک گھڑی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں 3 بار سوال کر کے اس کی ہولناکی اور شدت کو نمایاں کر رہے ہیں تاکہ انسان اس دن کی سنگینی کو سمجھے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی مانند ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن کی دہشت سے لوگ بے بس ہو کر ہر طرف دوڑیں گے جیسے بکھرے ہوئے کیڑے مکوڑے۔ پہاڑ اپنی مضبوطی کھو کر دھنی ہوئی اون کی طرح اڑنے لگیں گے، یعنی زمین کا پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ بس جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشحال زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی۔ قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کو تولا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں خوشحال زندگی گزاریں گے، لیکن جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اس نیکیوں کا وزن ہلکا ہوگا، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی شدت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ انتہائی گرم اور ہولناک آگ ہے جو مجرموں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ صورت ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکی
اعمال کے حساب اور جنت و جہنم کے انجام کی یاد دلاتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں اور نیک اعمال کی طرف توجہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ تکاثر کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں۔ اس میں دنیاوی مال و دولت کی محبت میں پڑھ کر آخرت کو بھول جانے کی مذمت کی گئی ہے۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال و اولاد کی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ انسان دنیاوی مال و دولت، عزت اور شہرت کی دوڑ میں لگا رہتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہ مقابلہ زندگی کے اختتام تک جاری رہتا ہے یہاں تک کہ قبر میں چلا جاتا ہے، مگر تب اس حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے۔ پھر دوبارہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے جلد ہی قیامت کے دن کی حقیقت کو جان لے گا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم رکھتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے۔ اگر انسان کو حقیقت کا پورا ادراک ہوتا وہ تو دنیاوی دولت کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آخرت کی تیاری کرتا، کیونکہ جہنم ایک یقینی حقیقت ہے جسے ہر گناہ گار دیکھے گا۔ پھر تم یقیناً اسے آنکھوں سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دنیا میں جو نعمتیں ملی تھیں ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کس طرح استعمال کیا۔ اگر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کی گئیں تو کامیاب ہو گئے، ورنہ ان سے حساب لیا جائے گا۔ یہ صورت انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ دنیاوی مال و دولت کی خواہش نے اسے آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے جہاں ہر انسان سے اس کی نعمتوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ العصر کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ یہ قرآن پاک کی مختصر مگر جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے جو کامیابی اور خسارے کا بنیادی اصول بیان کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ غور کریں تو سورۃ العصر ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عصر یعنی زمانے کی قسم کھا کر اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ زمانہ گواہ ہے کہ جو بھی اس میں محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے اور جو وقت ضائع کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ عام اصول بیان کرتے ہیں کہ تمام انسان نقصان میں ہیں، ان کا وقت، زندگی، صحت اور طاقت ضائع ہو رہی ہے۔ اگر انسان نے اپنی زندگی کو صحیح مقصد کے لیے استعمال نہ کیا تو آخرت میں خسارے میں ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 ایسی صفات بیان کی ہیں جو انسان کو نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ ایمان یعنی اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت، فرشتوں اور قرآن پاک پر مکمل یقین۔ نیک اعمال یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، نماز، زکوٰۃ، حسن اخلاق، والدین کی خدمت وغیرہ۔ حق کی تلقین یعنی لوگوں کو سچائی اور بھلائی کی طرف بلانا، دعوت دینا اس کی۔ صبر کی تلقین یعنی دین پر قائم رہنے اور مشکلات میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا۔ چاروں چیزیں مکمل کامیاب زندگی کے اصول ہیں۔ یہ صورت ہمیں وقت کی قدر، ایمان، نیک اعمال اور حق و صبر کی نصیحت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اگر کوئی ان 4 اصولوں پر عمل کرے تو کامیاب ہے، ورنہ وہ نقصان میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الہمزہ کی اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 آیات ہیں۔ اس میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، مال و دولت پر فخر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر یا پیٹھ پیچھے عیب جوئی، طعن و تشنیع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے بہت بڑی تباہی اور عذاب کا اعلان کر رہے ہیں جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ دونوں کا مطلب ہے کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا، چاہے الفاظ ہو یا اشاروں سے۔ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اسے گن گن کر جمع کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی دولت انہیں کبھی ختم نہیں ہونے دے گی۔ ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ مال و دولت انسان کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھ سکتی۔ جو لوگ دولت کے گھمنڈ میں رہتے ہیں ان کا انجام جہنم کی آگ میں ہوگا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ یہ جہنم کی خوفناک آگ ہے جو صرف جسم کو نہیں بلکہ دلوں تک اثر کرے گی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ عذاب اندرونی تکلیف اور پشیمانی کا سبب بنے گا۔ وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی اور عذاب کے نئے ستونوں میں جکڑے ہوں گے۔ یہ جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے ان پر بند کر دی جائے گی اور وہ لوہے کے لمبے ستونوں میں قید ہوں گے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ صورت ہمیں دوسروں کا مذاق اڑانے، عیب جوئی کرنے اور مال و دولت کے گھمنڈ میں نہ آنے کی نصیحت کرتی ہے۔ اصل کامیابی ایمان اور اچھے اعمال میں ہے، نہ کہ دولت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الفیل کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔
یہ مکی صورت ہے اور اس میں ایک تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال تعجب اور یاد دہانی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے واقعہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا، اس لیے لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ ابرہہ نے بیت اللہ کو گرانے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور اس کا لشکر بے بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جو آسمان سے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ یہ پرندے مختلف سمتوں سے گروہوں میں آئے اور دشمنوں پر پتھر برسائے۔ یہ پتھر سخت اور جلانے والے تھے جو ہر دشمن کو نشانہ بنا رہے تھے، جیسے ہی کوئی پتھر کسی کو لگتا اور جسم کو چیر کر ہلاک کر دیتا۔ یہ دشمن مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جیسے کھیت میں کٹی ہوئی پرانی گھاس جسے جانور کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کا جسم گویا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خانہ کعبہ کی حفاظت کی دلیل ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر اور اپنے بندوں کی حفاظت خود کرتا ہے اور کسی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قریش مکی صورت ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ سورۃ قریش کے قبیلے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتی ہے، خاص طور پر ان کے تجارتی سفر خانہ کعبہ کے سبب حاصل ہونے والے امن کا ذکر کرتی ہے۔ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، یعنی ان کے جاڑے اور گرمی کے تجارتی سفر کی وجہ سے، قریش ہر سال سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا تجارتی سفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سفروں میں حفاظت اور برکت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ دنیاوی نعمتوں میں مگن نہ ہوں، بلکہ وہ خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں یہ سب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو بھوک سے بچا کر رزق دیا، انہیں ہر طرف سے محفوظ رکھا، جبکہ دوسرے قبائل اکثر جنگوں اور بھوک کا شکار رہتے تھے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رزق اور امن عطا کرے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الماعون کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں۔ اس صورت میں منافقوں اور بے رحم لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو دین کو جھٹلاتے، یتیموں پر ظلم کرتے اور محتاجوں کی مدد نہیں کرتے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں دین سے مراد قیامت، جزا و سزا کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نشاندہی کر رہے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتا اور اس کے اعمال بھی اس کے انکار کی گواہی دیتے ہیں۔ یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ آیت ایسے شخص کی بے رحمی کو ظاہر کرتی ہے جو یتیموں کو دھتکارتا اور ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا۔ یہ شخص نہ خود غریبوں کی مدد کرتا ہے اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ خود غرضی اور بخل کا شکار ہوتا ہے۔ بس ہلاکت اور نماز جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کی روح کو نہیں سمجھتے اور وقت پر ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ نماز اور نیکی کے کام صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی کے کام نہیں آنے دیتے، جیسے پانی، برتن یا دیگر ضروریات کی چیزیں۔ یہ شدید بخل اور سنگ دلی کی نشانی ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی ایمان صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اثر ہمارے اخلاق اور رویے میں بھی نظر آنا چاہیے۔ یتیموں اور مسکینوں کی مدد اخلاص کے ساتھ نماز اور دوسروں کی بھلائی کرنے کا جذبہ ایک سچے مومن کی نشانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الکوثر کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر عطا کرنے کا ذکر کیا جو خیر و برکت، عظمت اور جنت کی نہر کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انہیں الکوثر عطا کیا گیا جو جنت کی ایک نہر ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار خیر و برکت، نبوت، امت اور مقام شفاعت بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ اخلاص اور توحید کا درس دیتا ہے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر، یعنی نسل اور اثر ختم کرنے والا کہتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ در حقیقت وہی لوگ بے نام و نشان ہو جائیں گے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس صورت میں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا جبکہ ان کے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون مکی صورت ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ یہ صورت توحید اور دین اسلام کی حقانیت کو واضح کرتی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار کے دین سے مکمل برات کا اعلان کریں اور یہ بتائیں کہ اسلام میں کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہ کفار کو براہ راست مخاطب کر کے اعلان کریں کہ ان کے دین میں کوئی شراکت نہیں کرتے۔
یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان مشرکوں کے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ اسلام صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اور واضح کیا جا رہا ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص نیت سے نہیں کرتے، کیونکہ وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ اگلی آیت اس بات کو مضبوطی سے دہراتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باطل معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر آیت نمبر 5 میں واضح کیا جا رہا ہے کہ کفار اپنی ضد پر اور شرک پر قائم رہیں گے اور اسلام قبول نہیں کریں گے۔ آخری آیت دو ٹوک اعلان ہے کہ دین میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، اسلام اور کفر الگ الگ راستے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار دین اسلام پر ہی قائم رہیں گے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام ایک خالص توحیدی دین ہے، اور اس میں مشرکین کے عقائد کی ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں اور کسی قسم کی گمراہی میں نہ پڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر مدنی سورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں۔ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فتح مکہ کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے مشن مکمل ہو چکا ہے، اب وہ جلد اپنے رب سے جا ملیں گے۔ سب سے پہلے یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو 8 ہجری میں بغیر کسی بڑی جنگ کے حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ اسلام غالب آ جائے گا اور دین مکمل ہو جائے گا۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے قبائل بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی محنت رنگ لائے گی اور اسلام تیزی سے پھیل جائے گا۔ جب کامیابی حاصل ہو جائے گی تو غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں زیادہ سے زیادہ ذکر اور دعا میں مشغول رہیں۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ شکر اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، کیونکہ ان کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المسد، جسے سورۃ تبت بھی کہا جاتا ہے، مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی، جو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ اس صورت میں ان کی ہلاکت اور انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور خود بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ بد دعا اور خبر دونوں ہے کہ ابو لہب اور اس کی سازشیں ناکام ہوں گی، وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائے گا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا، لیکن اس کا مال اور جاہ و جلال اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ ابو لہب کو جہنم میں شدید عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس نے حق کے خلاف جنگ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھرپور کردار ادا کرتی تھی۔ وہ گانٹیں بچھاتی اور سازشیں کرتی، اس لیے اسے لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے، جو حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں آ سکتا ہے۔ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ اس کی ذلت امیز انجام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جہنم میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوگی، جیسے کہ اس کے گلے میں سخت اور تکلیف دہ رسی ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرنے اور حق کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ مال و دولت یا سماجی حیثیت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ الاخلاص کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورۃ الاخلاص مکی صورت ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ یہ صورت توحید پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بے نیازی اور لا شریک ہونے کو بیان کرتی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صورت قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو بیان کرتی ہے کہ وہ ایک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ پھر اگلی آیت جس میں الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز کی حاجت پوری کرتی ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی ابتدا یا انتہا نہیں۔ یہ عقیدہ عیسائیوں، مشرکوں اور دیگر مذاہب کی اس نظریے کی تردید کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اولاد یا شراکت دار مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کوئی اس کے برابر نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یکتائی پر پختہ ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے بارے میں ہے، جس میں انسان کو ہر طرح کے شر اور نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنی چاہیے۔ یہ صورت معوذتین میں سے ایک ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ الفلق کا مطلب ہے صبح کا اجالا یا پھٹنے والی چیز، یعنی میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو رات کے اندھیرے کو چاک کر کے صبح کی روشنی لاتا ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، مگر بعض چیزیں نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ دعا ہر قسم کی مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنے کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، درندے ہوں، بیماریاں ہوں یا قدرتی آفات۔ رات کے وقت بہت سے خطرات ہوتے ہیں، جیسے چور، ظالم، زہریلے جانور اور شیاطین کی شرارتیں۔ یہ آیت رات کے ان تمام نقصانات سے پناہ مانگنے کے لیے ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ آیت نمبر 4 جادوگروں اور جادوگرنیوں کی طرف اشارہ ہے جو
گروہوں پر پھونک مار کر جادو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ان لوگوں کے حسد اور بدنظری سے بچنے کے لیے ہے جو دوسروں کی نعمتوں سے جلتے ہیں اور ان کے خلاف برائی سوچتے ہیں۔ حسد سے بدبختی، پریشانیاں اور نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی ہے۔ سورۃ الفلق ہمیں ہر قسم کے شر، جادو، حسد اور رات کے خطرات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا درس دیتی ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ یہ صورت معوذتین میں سے ایک ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی وسوسوں اور ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، خاص طور پہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا رب، مالک اور پرورش کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ اور تمام آسمانوں پر اس کی حکومت ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نفع یا نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب کا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 4 میں شیطان کی چالاکیوں اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے اور نیکی سے روکتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسے ہیں جن سے وہ انسان کے دل میں برائی، شک اور گناہ کا جذبہ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ شیطان جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ یہاں یہ واضح کیا گیا کہ وسوسے ڈالنے والے صرف جنات نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات انسان بھی دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سورۃ ناس ہمیں سکھاتی ہے کہ شیطان اور برے لوگوں کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی بادشاہ اور معبود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اس سے مدد مانگتے رہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا دورہ قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ ہم اپنے دورہ قرآن کا اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اے اللہ، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے خلاصے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی روشنی سے منور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن پاک کا سچا پیروکار بنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں قرآن پاک کے شفاعت یافتہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمتوں سے نواز، ان کی مغفرت فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن پاک ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کا مداوا اور ہماری پریشانیوں کا حل بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔